قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تراویح میں قرآن مجید کے ختم کا معمول ہمارے پاس 29ویں شب میں ہے، یعنی پرسوں شب میں ہوگا انشاءاللہ، اور اس موقع پر بھی انشاءاللہ دینی باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس وقت شب قدر سے متعلق اور کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آج 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اور تلاش کرنے کا جو طریقہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف فرمایا، اور شروع میں 1 مہینے کا فرمایا، پھر اس کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف آپ پابندی سے کرنے لگے، اور کبھی ناغہ ہوا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عمر کے آخری سال بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور باقی 10 دن کا تو مستقل معمول تھا۔ بس یہ کہ کبھی سفر پیش آ گیا تو اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال 20 دن اعتکاف فرما لیا۔ تو بہرحال شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ اعتکاف کا طریقہ اختیار فرمایا، اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کی راتوں میں، طاق راتوں میں عبادت کرتے رہو تاکہ تم کو شب قدر مل جائے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ صرف 1 رات پر اکتفا کر کے باقی راتوں میں عبادتوں کا اہتمام چھوڑ دیں گے لوگ، تو بتا دیا جاتا کہ شب قدر کون سی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان 1 رات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ آخری عشرے کی تمام راتوں یا کم سے کم طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، یہ منشا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور کرنے کی، اور ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 1 رات پر اکتفا کر کے باقی راتوں کو چھوڑ دینا کوئی مناسب بات نہیں۔ بے شک بہت سے اللہ والوں نے شب قدر کو 27ویں شب میں پایا، لیکن اس کے باوجود علماء اور بزرگوں کی باتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، طاق کے علاوہ میں بھی ہو سکتی ہے، تو زیادہ تر اخیر عشرے میں ہوتی ہے۔ باقی بعض لوگوں کے قول کے مطابق پورے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعضوں کے قول کے مطابق رمضان کے علاوہ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوا کرتی ہے۔ البتہ آخری عشرے کی کس رات میں ہوتی ہے یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام ہی راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ تو بہت سے بندے ہیں ماشاءاللہ پورا عشرہ اہتمام کرتے ہیں، پورا سنت اعتکاف نہ بیٹھ سکیں تو کم سے کم نفل اعتکاف کی نیت سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، مسجد میں نہ صحیح اپنے گھر میں صحیح، اور وہاں پر عبادت کا اہتمام کریں۔
لیکن بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بس اس ایک رات پر اکتفا کر لی اور باقی اس کے علاوہ اور راتوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں پورے عشرے کی راتوں کا اہتمام کرنا ہے، خاص طور پر آخری عشرے کی تمام راتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر یہ جو راتیں ہیں عبادت کی راتیں، اب عرف میں یہ کہا جاتا ہے جاگنے کی راتیں ہیں، تو ہم میں سے بہت سے بھائیوں نے اسے صرف جاگنے کی رات سمجھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو جلسوں میں بڑا وقت گزارتے ہیں، تو جلسے ایک حد تک بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ وقت اس میں گزارنا بھی ان راتوں کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں، کیونکہ ان راتوں میں زیادہ وقت اپنی تنہائی کی نفل عبادتوں میں گزارنا چاہیے، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، نوافل کے اندر، اور خاص طور پر دعا اور مناجات میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک اس رات میں افضل عمل دعا مناجات کا ہے، مگر دیگر علماء کہتے ہیں کہ سبھی عبادتیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے یہ، تو میں اس شب قدر کے اندر کیا کروں اور کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے، بس یہ دعا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دعا کی تلقین فرمائی آپ نے، تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تو زیادہ وقت ہمارا ان راتوں کے اندر اس میں گزرنا چاہیے۔ جلسے میں ٹھیک ہے، کبھی آدھا گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن طاق راتوں میں بھی لوگ کافی لمبا وقت جلسوں میں گزار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جلسے بھی مفید ہیں، لیکن سال بھر ہو سکتے ہیں، اور ان مبارک راتوں کے اندر جلسوں کا وقت مختصر ہو اور انفرادی اعمال کا وقت زیادہ ہو۔ اور ویسے عام زندگی میں بھی بہت زیادہ لمبی لمبی باتیں جلسوں کی، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عمل کا اہتمام کریں۔ جلسے میں 1.5 گھنٹہ گزارنے تیار ہیں۔ جمعہ کے روز گیا ایک جگہ، میں نے عرض کیا بھائی 1.5 گھنٹہ جلسے میں بیٹھنے تیار ہیں، 2 گھنٹے بیٹھنے تیار ہیں، لیکن جمعہ کا دن گزرا ہے، جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہم نے؟ 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، کتنا وقت گزارا درود شریف؟ کتنوں نے سورہ کہف پڑھا، سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وٹامنز پر اگر لیکچر سنو گھنٹہ 2 گھنٹے، وٹامن اے میں یہ فائدہ ہے، وٹامن بی میں یہ فائدہ ہے، وٹامن سی میں، ڈی میں یہ فائدہ ہے، تو لیکچر سننے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی وٹامن جسم کے اندر نہیں جائے، اور اگر آدمی 1 روپے کی گولی خرید کے کھا لے وٹامن کی، تو وٹامن اندر چلا جائے، 1 گھنٹہ سننے سے تو نہیں جائے گا۔ تو بیانات سے بھی فائدہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہو رہا ہے کہ بیانات میں تو بہت لمبا وقت گزر رہا ہے اور عمل کے اندر وقت نہیں گزر رہا ہے۔ تو 1.5-2 گھنٹے جلسے میں بیٹھنے تیار ہیں، درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگایا بھائی؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنے میں وقت لگایا یا نہیں لگایا؟ ایسے ہی مجموع میں دعائیں تو لمبی ہو رہی ہیں، مگر ہماری تنہائی میں ہم کتنی دعا کرتے ہیں، دعا میں کتنا دل لگتا ہے ہمارا؟ دعا بہت عظیم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، دعا بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب دعا میں کتنا وقت لگ رہا ہے ہمارا، تو ہم اس میں وقت لگائیں اپنا اور دعا مانگیں۔
مانگنے کا اہتمام کریں. دعا صرف پڑھنا نہیں، دعا مانگنا. نماز کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو. ویسے تو ہم لوگوں پر غفلت زیادہ رہتی ہے، مگر تدبیر بس اتنی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی احساس ہو گیا کہ غفلت ہے تو غفلت سے نکل کر یاد اور توجہ کی طرف آ جاؤ. جیسے نماز میں بھی سارے خیالات آتے رہتے ہیں، جیسا ہی احساس ہوا تو اب جو کام کر رہے ہو اس میں متوجہ ہو جاؤ. تسبیح پڑھ رہے ہو تسبیح میں متوجہ ہو جاؤ، تلاوت میں متوجہ ہو جاؤ، دعا میں متوجہ ہو جاؤ. اور نماز میں بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، تسبیحات بھی دعا ہی ہیں. کریم کی جو مدح اور تعریف ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے سوال ہے. جیسے فقیر آ کر کسی کے در پر آواز لگاتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیجیے. تو ایسے ہی بندہ بھی اللہ کی حمد تسبیح جو کچھ بیان کر رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، تو صاحب کا حاصل یہ ہے کہ عطا فرما دیجیے، میں محتاج ہوں. بندہ سراپا احتیاج ہے، محتاج ہے سر سے لے کے پیر تک، اور وہ ذات عطا فرمانے والی ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کی. وہ صمد ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو دعا ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. پھر نماز میں کچھ جگہوں پر خاص مخصوص مواقع ہیں دعا کے، جیسے دعائے ماثورہ کا موقع ہے تو اس میں بھی دعا توجہ سے مانگنا چاہیے، اور نماز کے تمام اذکار کے معنی مطلب کو سمجھ لینا، جان لینا چاہیے. ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اتنے برس ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ایک مرتبہ ہردوئی میں حاضر تھے ہم، اور مہمان بھی آیا کرتے تھے حضرت کے پاس، طلباء بھی رہتے تھے، متعلقین رہتے تھے. ترانے کے بعد حضرت نے بچوں کا مدرسے کا ترانہ ہوتا تھا، اس میں بھی حضرت نصیحتیں فرماتے تھے. تو اس کے بعد بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، دو حصوں میں. اور حضرت کی شان تھی، جلال بھی تھا حضرت کا بڑا، تو لوگ ڈرتے بھی تھے اس وجہ سے کہ اگر کوئی یاد نہیں ہے اور یاد ہونے والوں میں چلا گیا تو پھر پوچھا بھی جا سکتا تھا اس سے کہ بھائی سناؤ. تو لوگ تقسیم ہو گئے، ایک طرف کچھ لوگ ہو گئے، ایک طرف کچھ لوگ ہو گئے جن کو یاد نہیں تھا. اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اتنی عمر گزر گئی، اب تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اب تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اتنی عمر گزر گئی. روزانہ ایک لفظ کا بھی ترجمہ اگر مسجد میں امام صاحب سے درخواست کی جائے اور امام صاحب ایک لفظ کا ترجمہ روزانہ بتا دیں تو 20-21 دن میں پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا. لیکن 20 برس گزر گئے اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے نماز کیسے اعلیٰ درجے کی بنے. آج مسجدیں تو بن رہی ہیں مگر نماز نہیں بن رہی. مسجد شاندار ہونے سے نماز شاندار ہونا یہ ضروری نہیں ہے. مسجدیں شاندار بن رہی ہیں مگر نماز شاندار نہیں بن رہی. نماز تو شاندار اس وقت بنے گی جب قرآن اچھا پڑھیں گے، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مطلب سمجھیں گے، خشوع ہوگا، استحضار ہوگا، تب نماز بنے گی. اور اعلیٰ نماز کے لیے قالین ضروری نہیں ہے، سنگ مرمر ضروری نہیں ہے، مٹی پہ بھی اعلیٰ نماز ہو سکتی ہے اعلیٰ درجے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو مسجد تھی، مسجد نبوی، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک بھی چھپر اور گھاس کی چھت تھی اور نیچے مٹی تھی. بارش زیادہ ہو جاتی تھی تو کیچڑ ہو جایا کرتی تھی، اسی میں نماز پڑھا کرتے. تو بہرحال نماز میں اخیر میں دعائے معصورہ ہے. اب ہم لوگ اس دعا کو بھی دعا کی طرح نہیں مانگتے. اور دعائے معصورہ کا مطلب بھی، ابھی ایک بچے نے بھی پوچھا مجھ سے رمضان میں کہ آپ دعائے معصورہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں. میں نے کہا ایک اور دعائے معصورہ پڑھتا ہوں. تو اس وقت تو بچے کو بس اتنا ہی بولا، مگر آج بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی سنایا ہوں.
کہ بھئی دعائے معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اتحیات سے درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے مانگو، البتہ عربی زبان میں مانگنا ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو مانگنا ہے، ان سے دعا کرنا ہے، اسی کو دعائے معصورہ کرتے ہیں۔ دعائے معصورہ اسی کو کہتے ہیں۔ دعائے معصورہ کا مطلب صرف ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی نہیں ہے۔ دعائے معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد معصور کا مطلب قرآن حدیث میں منقول دعاؤں سے دعا مانگو۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور کئی دعائیں منقول ہیں سلام سے پہلے، اور کئی دعائیں منقول ہیں، اور جو منقول ہیں ان کے علاوہ بھی قرآن حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں سب سے آدمی ان سب کلمات سے دعا مانگ سکتا ہے۔ جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، جیسے یہ دعائیں عموماً یاد ہوتی ہیں، آپ سب دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اب امام پابند ہے کہ بھئی امام زیادہ نہ مانگے، اگر ایک سے دو مانگ سکتا ہے امام، باقی بہت لمبی نہیں کرے گا تاکہ مصلیوں کو زحمت نہ ہو۔ اکیلے پڑھنے میں آزاد ہے آدمی اور لمبی دعائیں مانگ سکتا ہے، مگر ہم لوگ اس دعا کو بھی دعا کی طرح نہیں مانگتے، بس ایسے ہی تیز تیز پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام اللہ۔ یہ دعا نہیں ہے بھائی، دعا بناؤ اس کو، توجہ، معنی مطلب کی واقفیت، دل کی کیفیت، تب دعا بنے گی وہ، اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، اور کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے آپ کے سوا۔ یہ لینے کا طریقہ ہے، مانگنے کا طریقہ ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرمانی۔ اور بھی دعاؤں جو استغفار کے کلمات ہیں، جیسے سید الاستغفار کہا گیا حدیث میں ایک استغفار کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اور ایک مرتبہ اس نے استغفار کیا، پھر کیا، مطلب یہ ہے کہ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی مغفرت کر سکتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، وہ جو بار بار غلطی ہونے پر بھی جو بار بار معافی مانگتا ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی مغفرت بھی کر سکتا ہے، تو گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ مگر مانگنا مانگنے کے طریقے سے ہو، دل کی توجہ سے ہو۔ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں مغفرت کر سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجیے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ ہی بہت بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ سمجھ کے مانگو تو بڑی قیمتی دعا ہے۔ اور یہ جو معصور دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، آپ صمد ہیں، کوئی آپ کی اولاد نہیں، آپ کسی کی اولاد نہیں، میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ آپ میری بخشش فرما دیجیے۔ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی مغفرت پکی کر لی۔ تو بہرحال یہ ساری دعائیں مانگنا ہے، مگر مانگنے کے طریقے سے۔ ایسے ہی قنوت میں بھی ہے، دعائے قنوت میں بھی ایک دعائے قنوت جو ہے اس کے بھی معنی مطلب سمجھ لیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، معنی مطلب سمجھنا چاہیے، سمجھ کے دل سے مانگنا چاہیے۔ لیکن وہاں بھی قنوت کا مطلب جیسے معفورہ دعا میں ہے ویسے ہی وہاں بھی ہے، قنوت کا مطلب ہے دعائیں۔ آپ دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں معصور کلمات سے آپ کتنی بھی دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ جیسے ہم عرب ائمہ کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس جہرن ہے، ہمارے پاس سرن ہے، ہمارے پاس سرن ہے۔ وہ لوگ جہر سے زور سے مانگتے ہیں، ہم آہستہ مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے بھی آپشن ہے، اختیار ہے ہمارے لیے بھی، بلکہ دعا کا موقع ہے تو کرنا چاہیے کہ بھئی ہم بھی کئی دعائیں مانگیں۔ اللہم انا نستعینک والی سے فارغ ہوں، اور اس کے بعد جو دوسری دعا قنوت کی ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجیح ہے جس کو، اور جو قنوت نازلہ میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ وہ بھی یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت قیمتی دعا ہے وہ بھی، لیکن وہ یاد نہیں ہے تو جیسے میں نے دعائے معصورہ میں کہا ویسے ہی دعائے قنوت میں بھی آپ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا هب لنا من ازواجنا، بہت ساری دعائیں ہیں نا بھائی، آپ مانگیے۔ آپ امام کے پیچھے کھڑے کھڑے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ اگر امام سلام پھیرنے میں چند سیکنڈ دیر کر رہا ہے تو چند سیکنڈ دعا مانگیے۔ آپ امام قنوت میں اور ایک قنوت پڑھ رہا ہے تو آپ بھی جو دعائیں یاد ہوں وہ دعائیں مانگیے۔ آپ کو خالی کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنی دعائیں مانگنا چاہیں اتنی دعائیں مانگیے، قنوت میں بھی۔ مگر ہم لوگ وہ ایک دعا بھی دعا کی کیفیت سے نہیں مانگتے، دعا کی کیفیت سے مانگیں، معنی مطلب سمجھ لیں اس کے، اور پھر اس کے اندر دل کی توجہ اپنی رکھیں تو پھر وہ دعا بنے گی۔ تو کیا بات عرض کی جا رہی تھی اصل جس سے یہ ساری باتیں نکلی کہ بھائی یہ جو مبارک راتیں ہیں، ان مبارک راتوں میں ہمارا زیادہ وقت بیانات سے زیادہ ہمارا وقت اپنے انفرادی اعمال میں صرف ہونا چاہیے۔ تو اب ہو یہ گیا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ اہتمام کر رہے ہیں، بازاروں میں نہیں پھر رہے ہیں، تو ان کا بھی بڑا وقت اجتماعی اور کاموں میں صرف ہو جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے کام ہیں، لیکن اس موقع کے اعتبار سے مناسب یہ ہے کہ ان اجتماعی کاموں میں وقت کم صرف ہو کر کے ہمارے انفرادی اعمال میں ہمارا وقت زیادہ صرف ہو جائے، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں۔ اور ان اعمال میں ایک دعا کا عمل بھی ہے جو بہت اہم عمل ہے۔ اب اجتماعی دعا میں بعض لوگوں کو کیفیت حاصل ہوتی ہے، لمبی دعائیں بھی کراتے ہیں، لیکن نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب صرف لوگوں کی چاہت کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ حضرات لمبی دعا کراتے ہیں اور لوگوں کی پسندیدگی کو پیش نظر رکھ کر ائمہ حرمین کی نقل کرتے ہیں، سدیس کی نقل کرتے ہیں، کسی اور کی کرتے ہیں، بہت خوش آوازی سے مانگتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے دعا بنے یہ ضروری نہیں ہے۔ سدیس کی نقل سے دعا نہیں بنتی ہے، خوش الہانی کی وجہ سے دعا نہیں بنتی ہے۔ اب بس لوگوں کی چاہت اور پسندیدگی یہ ہے، لہذا لمبی دعا مانگ رہے ہیں مگر دل کی توجہ نہیں ہے، دل کی توجہ نہیں ہے تو دعا نہیں ہے۔ وہ کتنی لمبی مانگو، کتنی اچھی آواز سے مانگو، کتنی امام حرم کی نقل کرو، دعا نہیں۔ دعا بنتی ہے دل کی کیفیت سے، لہذا دل جتنا لگے اتنا مانگو، اور اکیلے میں زیادہ مانگو۔
مجمع میں تو بہت دیر تک ہو رہی ہے مگر اکیلے میں نہیں ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ اکیلے میں زیادہ قیمتی ہے وہ، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اس سے مانگو تضرع کے ساتھ، گڑ گڑا کے مانگو اور چھپ کے مانگو، خفیہ مانگو. اسی لیے احناف کے نزدیک جو ہے دعا میں سر افضل ہے، اگرچہ کہ جہر بھی جائز ہے، یعنی زور سے بھی جن مواقع پر اجازت ہے. آمین کے آہستہ ہونے کی وجہ بھی احناف کے نزدیک یہی ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے اور دعا میں سر افضل ہے، لہذا آمین میں آہستہ کہنا افضل ہے، لہذا چپ کے مانگنا چاہیے، اکیلے میں مانگنا چاہیے، وہ دعا زیادہ اہم ہے. تو لہذا ہم اس کی عادت ڈالیں. اور اس کے لیے دعاؤں کی کتابیں بھی آتی ہیں، جیسے مناجات مقبول ہے، الحزب الاعظم ہے، اور جو ہے اب عرب ممالک سے حصن المسلم وغیرہ بھی دعائیں کی کتابیں آتی ہیں. تو بعض علماء عرب نے اس قسم کی کتابیں جمع کی ہیں جس میں دعائیں معصور، قرآن کی حدیث کی جو دعائیں ہیں، تو آدمی ان دعاؤں کو روزانہ دیکھ کر کے معنی مطلب کے ساتھ ان کو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو تھوڑے دنوں میں وہ دعائیں زبانی بھی یاد ہو جاتی ہیں اور معنی مطلب بھی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر دعا واقعتاً دعا بنتی ہے. تو بہرحال اس راتوں کو اس طرح سے گزارنا چاہیے. باقی جو بازاروں میں گزار رہے ہیں ان کا برا ہونا، غلط ہونا تو بالکل واضح ہے، اور نصیحت کرنے کی، سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، کہ یہ جاگنے کی راتیں محض جاگنے کی، پھرنے کی راتیں نہیں ہیں، گھومنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں. عبادت کے ساتھ جتنا جاگ سکتے ہو جاگو، ہاں بس. باقی کچھ دیر آرام کر لو، کوئی گناہ نہیں ہے. گھنٹہ دو گھنٹہ آرام کر کے پھر اٹھو، پھر تازہ دم ہو کے پھر عبادت کرو، کر سکتے ہو. ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھئی بالکل سونا ہی نہیں ہے. باقی جس کی ہمت ہے کہ بغیر سوئے پوری بشاشت کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے تو بغیر سوئے پوری رات عبادت کرے. جس کو اتنی ہمت نہیں ہے تھوڑی دیر آرام کر لے پھر عبادت کرے. مگر یہ بازاروں میں پھرنا، ایک منٹ بھی سو تو نہیں رہے مگر پھر رہے ہیں بازاروں میں ادھر ادھر، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو مجمع رہتا ہے دینی بات سننے میں وہ تو عموماً عمل کرنے والا ہوتا ہے، مگر بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور آج کل ہمارے نوجوان دینی بات سننے سے بھی بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور. بڑی فکر کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا فکر کا پہلو ہے ہم سب کے لیے کہ جمعہ کا بیان ہو، شب قدر کا بیان ہو، شب برات کا بیان ہو، دینی جلسے ہوں. جو نسل آگے بڑھ گئی ہے وہ سن رہی ہے، جو آنے والی نسل ہے وہ نہیں سن رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو نسل آگے بڑھ گئی ہے وہ ہے سننے والی، جو آنے والی نسل ہے وہ نہیں سن رہی ہے. یہ بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ. ان کو جمعہ بھی نہیں مل رہا ہے، کہیں تو اسکولوں کالجوں کی وجہ سے، اور اب مزاج بھی بن گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، کیونکہ اردو بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، اردو کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور سب سے زیادہ تو غفلت اور بے توجہی اور لاپرواہی ہے، اہمیت نہیں ہے. اسی لیے عرض کرتا رہتا ہوں جمعہ کے متعلق بھی کہ بھائی جمعہ سب سے اہم چیز ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی وہ جمعہ میں دیر سے مسجد آنا ہے. ماحول بناؤ کہ جمعہ میں وقت سے پہلے پہنچیں، 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی ہو، اور کوئی بڑا عالم نہ ہو، بڑا خطیب نہ ہو، بڑا شعلہ بیان مقرر نہ ہو، چاہے کتاب دیکھ کے سنائے، ٹوٹی پھوٹی بات سنائے، لیکن یہ جو کان میں 10-15 منٹ ہر ہفتے بات پڑتی رہے گی، اس کا اثر زندگی پر بہت گہرا ہوگا، بہت گہرا. تو بہرحال یہ ہے کہ جو مجمع سنتا ہے ماشاءاللہ وہ تو عمل کرتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ دینی بات سننے سے بھی دور ہو رہے ہیں. اس کی بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال شب قدر کے متعلق یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، کافی ہیں. اور فضائل کے متعلق تو آپ مستقل کتابوں میں بھی سنتے رہتے ہیں. یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. ایک رات یہ نصیب ہو گئی تو 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر عبادت کرنے کا موقع انسان کو نصیب ہو گیا.
تو بہرحال آج کی یہ رات ہے، پھر ایک اور طاق رات رہے گی پرسوں 29ویں شب، اور باقی ہر رات ہر وقت ہر گھڑی قیمتی ہے، اپنے اوقات کو عبادت کے اندر اور صحیح کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں اور اپنا وقت صحیح طریقے سے صرف کریں۔ چند اعلانات وغیرہ ہیں، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اشاعت الخیر ٹرسٹ کے نمائندے آئے ہوئے ہیں، نماز کے بعد بھی اعلان کیا گیا۔ شہر میں 4 مدرسے اس کے چلتے ہیں، شہر میں بھی ایک ہاسٹل ہے جس میں 120 طلباء ہیں، راج مندری میں ایک ہاسٹل ہے، وہاں بھی 100 کے آس پاس طلباء رہتے ہیں۔ راج مندری کے دیہاتوں میں مکاتب الحمدللہ کئی برس سے بہت مضبوط طریقے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال شہر میں اور راج مندری کے علاقے میں اس کا کام ہے، اور 2000 سے زیادہ طلباء مستفید ہو رہے ہیں۔ ماہانہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب کا خرچ ہے۔ آپ حضرات اس ادارے کا تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرما سکتے ہیں۔ ایک خاتون کھمم کی آیا کرتی ہیں، وہاں کے ایک عالم تصدیق کرتے ہیں ان کی، آپ ان کا بھی تعاون فرما دیں۔ پرسوں 29ویں شب میں انشاءاللہ قرآن مجید کا ختم ہوگا، اور اس موقع پر بھی انشاءاللہ حسب توفیق دینی بات عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ ضروری باتیں جو ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی امت کے لیے مناسب ہے اور ضروری معلوم ہوں گی، عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور نماز عید الفطر انشاءاللہ ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ میں ادا کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ 8 بجے نماز عید وہاں پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ وقت کی بھی پابندی فرمائیں آپ حضرات، اور جو ہے اپنا مصلی ساتھ لے آئیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور گرمی بھی ہے تو اس لیے 8 بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ چونکہ عید کی نماز کھلے میدان میں بڑے مجموعوں کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اس وجہ سے وہاں پر نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات وہاں شریک ہو سکتے ہیں، اور عیدگاہ ہونا بھی لازم نہیں ہے، اس پر علماء کی کتابیں ہیں، اس میں تصریحات موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے جو مدینے میں جن مقامات پر نماز ادا فرمائی آپ نے، وہ کوئی باضابطہ عیدگاہ نہیں تھی، کھلے میدان تھے، بس بازار کی جگہ بھی تھی، کھلے میدان تھے۔ تو خود آپ نے مدینہ منورہ میں جو جگہوں پہ نماز ادا فرمائی، مسجد نبوی چھوڑی آپ نے، مسجد نبوی چھوڑ کے باہر نماز ادا فرمائی، جن جگہوں پہ آپ نے نماز ادا فرمائی کوئی باضابطہ عیدگاہ نہیں تھی وہ۔ تو اس لیے علماء نے صراحت کی ہے، ایک رسالہ بھی ہے عیدگاہ کی سنیت کے نام سے مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے ترغیب دی ہے اس کی۔ جیسے یورپ وغیرہ کے بھی ممالک میں مسلمان ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں یا مصلے ہیں، تو اس کے بجائے اگر کسی کالج اور تعلیمی ادارے کا بڑا احاطہ لیا جائے اور اس میں پڑھی جائے تو وہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے، کیونکہ عید میں بڑا مجمع ہونا وہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 8 بجے ادا کی جائے گی۔ ہماری مسجد میں بھی اس کے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، انشاءاللہ وقت کا اعلان کریں گے ہماری۔ دعا کے لیے پرچائے ریحانہ بیگم صاحبہ اور ساجد فتح صاحب، غالباً لکھا ہوا ہے نام، کینسر کے عارضے کا شکار ہیں۔ غلام الیاس صاحب کی کل اوپن ہارٹ سرجری ہے، اور کوئی ذاکر صاحب ہیں گردے کے عارضے کا شکار ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی بھی اللہ تعالیٰ بڑی اور بری بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کی عافیت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے
اے اللہ ان مبارک راتوں کی برکت سے اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی مغفرت اور رحمت اس مبارک مہینے میں اور اس آخری عشرے میں ان مبارک راتوں میں اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اے مولا اس رحمت اور مغفرت کے میں ہمیں شامل فرما لیجیے، ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا بڑا حصہ غفلت میں معصیت میں گزر گیا، اے اللہ جو عمر غفلت میں گزر گئی، گناہوں میں معصیت میں گزر گئی، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر آپ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ساری مخلوق کو معاف فرما دیں، تب بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائیے، مال حلال طریقے سے کمانے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مال کو ہمارے دین کے لیے مددگار بنائیے، ہماری آخرت کے لیے مددگار بنائیے۔ اے اللہ اس مال کو ہمارے حق میں بنائیے، اے اللہ ہمارے لیے وبال مت بنائیے۔ اے اللہ اس مال کے ذریعے سے اے اللہ آپ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اسراف سے، فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ مال اتنا عطا فرمائیے کہ حرام سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج مت بنائیے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج مت بنائیے۔ اے اللہ جو لوگ رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جو کچھ ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، مقاصد ہیں، مرادیں ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو راضی اور خوش کر دیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اے اللہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم سے نہ صحیح عبادت ہو سکتی ہے، نہ صحیح تلاوت ہو سکتی ہے، نہ ہم سے کوئی کام صحیح ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اللہم ارغنا ورض عنا، اللہم ارغنا ورض عنا، اللہم ارغنا ورض عنا۔ اے اللہ ہمیں خوش کر دیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والحج انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کے حقیقی دشمن ہیں، اے اللہ ان کو بے نقاب کر دیجئے۔ اے اللہ جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کو بے نقاب کر دیجئے۔ اے اللہ جو شر پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، سچ کو چھپاتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی حقیقت کو انسانیت کے سامنے کھول دیجئے، ان کے شر سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، پورے عالم کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ شر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے، اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے جو اس مہینے میں آپ نے نازل فرمایا،
اور جس کے لیے آپ نے رمضان کا یہ مہینہ مقرر فرمایا، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اپنے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کے طفیل میں، اپنے محبوب مقبول بندوں کے طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامى ولا مفتونین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔